بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی زمانہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ دعا کی جائے کہ رزق ملے، رزق کے اندر برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو۔ کوئی اس کے لیے کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ پیسے لگا کر کنگال ہوتے نظر آتے ہیں۔ رزق کی برکت کے لیے بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فراڈ، دھوکہ، چوری، ڈاکہ زنی تک کے عوامل بھی نظر آتے ہیں۔ کیوں نہ ہم قرآن اور حدیث کا سہارا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، استفسار کریں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس سے ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں ملے، تاکہ ہم رزق حلال کھانے والے ہوں، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے والے ہوں، تاکہ ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں اثر ہو، ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکے۔ آئیے اس حوالے سے ایک ایسا لازوال عمل پیش کرتا ہوں جو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ہی ادا ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں مفلس ہوں، رزق کی تنگی نے کمر کو توڑ دیا ہے۔ آقا کوئی تو ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، تم وہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ جو فرشتوں کا عمل ہے اور جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا میں تو اس عمل کو نہیں جانتا، آپ مجھے بتا دیں حضور کیا وہ عمل ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ امر لے کر چلا گیا، میں نے اپنا معمول بنا لیا۔ میں روزانہ نماز فجر کے وقت سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیا کرتا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی چھٹا دن ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دیے اور میری جو رزق کی تنگی کا جو شکایت تھی وہ دور ہو گئی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنا معمول بنا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے کسی صحابی کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو وہ کسی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل میں اپنی امت کو وہ چیز دینا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث اس ایک صحابی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے صبح قیامت تلک آنے والے اپنی امتیوں پر یہ کرم فرما دیا، ان کو ایک ایسا وظیفہ عطا فرما دیا جس وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتقاد یقینی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بہت جلد وہ اپنی اس شکایت سے محفوظ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق حلال وافر عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث پر عمل کریں اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا، آپ کا، ساری امت کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔